نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات حضور کی بارگاہ میں ادب دوستاں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی عظیم الشان محفل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے، ہدیہ تحسین پیش کرنے کے لیے، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ بحمد تعالی آج میں خاص طور پر اسی محفل کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، ورنہ گزشتہ ہفتے بار اللہ تعالیٰ فرماتا کل نفس ذائقۃ الموت، میرے چچا زاد بھائی بھی تھے اور بہنوئی بھی تھے۔ گزشتہ دن بدھ کو ان کا انتقال ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ہمارا پورا علاقہ برمنگھم میں آگے سے دوست احباب روز فاتح خوانی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ تو گھر میں میرے سوا تو دوسرا بندہ کوئی نہیں، تو چونکہ میرے پاس ہی وہ افسوس کرنے کے لیے آتے ہیں تو نہ لازمی ہے، اس لیے خاص طور پر میں آج کی اس محفل کے اس کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اختتامی محفل کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ اتفاق ایسے کہیے کہ ہمارے ہاں جو قرآن شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے نا، آئندہ ہفتے کو جو پروگرام ہے وہ سورہ اسرا، سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو، اس عظمت کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ حضور کے تشریف لے جانے کو اللہ نے سورہ اسرا میں بیان کیا، حضور کی واپسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر بیان کیا۔ تو اس لیے انشاءاللہ بالتفصیل معراج کے عنوان پر جو گفتگو ہوگی وہ آئندہ منڈے ہوگی، اس لیے کہ وہ چونکہ تفسیر ہے، اس کے اندر بڑا ڈیٹیل کے ساتھ بیان، اس لیے میں نے وہ آیت نہیں پڑھی تھی۔ وہ انشاءاللہ نیکسٹ منڈے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اس میں ٹائم گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، 1.5 گھنٹہ بھی، 2 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، تو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ جو حضرات تشریف لا سکتے ہیں وہ یہاں تشریف لائیں گے، جو تشریف نہیں لا سکتے وہ لائیو مطلب ہے واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر وہ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ عنوان گفتگو کے لیے 30 پارے کے ابتدا میں کچھ کلمات میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل، اس سے پہلے جہاں یہ 30 پارہ ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب تم بھی مرسلین میں سے ہے، یعنی جہاں دیگر رسول کرام ہیں، اللہ تعالیٰ حضور سے خطاب فرماتا ہے کہ آپ بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔ جس طریقے سے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کل آمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے مراتب یکساں، نہ،
تفریق کا معنی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو نبی مانیں اور کسی کو نہ مانیں. ہم یہ تفریق نہیں کرتے جیسے یہود و نصارہ نے کی ہے. اب یہودی موسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اوپر جتنے انبیاء کرام تشریف سب کو مانتے ہیں. نہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. پھر عیسائیوں کو دیکھیے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب عیسائی جو ہیں وہ آدم علیہ السلام تک سارے نبیوں رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن حضور کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول نہیں مانتے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تمام رسولوں کا بھی اعلان یہ ہے، تمام مومنین کا اعلان، کل آمن باللہ، تمام ایمان لانے والوں کا اعلان یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو ہم رسول مانیں اور کسی کو نہ مانیں. باقی آپ فرق مراتب، کیا سارے انبیاء کرام یکساں ہیں؟ ان کے مراتب یکساں؟ ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک رسل، یہ رسول جن کا پہلے ذکر ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے، اس لیے کہ گزشتہ آیت سے ایک مفہوم نکل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب انت من المرسلین، آپ بھی رسولوں میں سے. تو ہو سکتا ہے کہ حضور کا مقام بھی وہی ہے جو ہر نبی اور ہر رسول کا ہے. سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ رسولوں کی جماعت ہے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اور کچھ وہ ہیں کہ منھم من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، اور کچھ یہ ہیں کہ رفع بعضهم درجات، کچھ وہ ہیں کہ جن کو درجوں بلند کیا ہے، انلمیٹڈ، یعنی درجوں بلند کیا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام کے درمیان، رسول کرام کے درمیان فرق مراتب ہے. تفریق کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کرتے کسی کو نبی مانے اور کسی کو نہ مانے، سب پر ہمارا ایمان ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پیچھے میں نے درس میں بھی عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، سارے نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا کلام پاک کے اندر جو اس جزیرۃ العرب کے اراؤنڈ میں انبیاء کرام تشریف لائے. آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تقریباً 24-25 انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب فبہداہم مقتدی، آپ کریں کہ ان سارے نبیوں رسولوں کی اقتداء کریں. یعنی اقتداء پتہ کس کو کہتے ہیں جی؟ ایک مقتدی ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے. امام کس کو کہتے ہیں؟ جو آگے ہوتا ہے. مقتدی وہ ہوتا ہے جو پیچھے ہوتا ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فبہداہم مقتدی، آپ ان سارے انبیاء کرام کو جو ہم نے اعلیٰ نمونے عطا کیے، سراپا ہدایت بنا کر بھیجا، ان کی ہدایت کی آپ بھی اقتداء کریں. یعنی بتانا یہ ہے کہ وہ جو سابقہ انبیاء کرام تشریف لائے، جو کچھ انہوں نے کہا وہ بھی میرا آرڈر تھا. آپ کو جو کچھ حکم دیا وہ بھی میرا آرڈر ہے. تو لہٰذا ان انبیاء کرام کی اقتداء کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ میرے حکم کی تعمیل کر دیں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بعض کو درجوں بلند کیا ہے، ان کے بے شمار درجات کو بلند کیا. اور اسی بات کو مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ بیضاداری، آنچے خوباں ہماں دارند تو تنہا داری.
کرتے یا رسول اللہ، جتنی انبیاء کرام کو انفرادی طور پر اللہ نے جتنے کمالات عطا فرمائے وہ سارے اللہ نے آپ کی ذات کے اندر جمع کر دیے، وہ سارے فضائل آپ کی ذات کے اندر جمع کیے، اور اس کے علاوہ پھر وہ فضائل عطا فرمائے جو کسی نبی رسول کو عطا نہیں کی۔ ماشاءاللہ، کیا بات! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یعنی بعض کو ہم نے درجوں بلند کیا ہے، ان درجات میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار عظمتوں سے، بے شمار کرامات سے، بے شمار درجات سے حضور کو نوازا۔ انہی میں سے ایک مقام کیا ہے جس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ عرج یعرج کے معنی ہوتے اوپر چڑھنا، تو عربی زبان کے اندر معراج کہتے ہیں زینے کو، معراج کہتے ہیں زینے کو، کہتے ہیں سیڑھی کو، کہتے ہیں لیڈ کو کہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور زینے کے ذریعے کیا ہوتا ہے، بندہ اوپر جاتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بلندی عطا فرمائی کیا وہ کسی نبی رسول کو حاصل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! اور یہ شب معراج جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، ایک اور بات عرض کر دوں، جو حضور نے حدیث بیان فرمائی ہیں، یہ معراج کا کوئی نہ تو حضور نے مہینے کا ذکر کیا نہ تاریخ کا ذکر کیا، یعنی یہ جو حضور کو معراج ہوئی ہے یہ رجب میں ہوئی ہے، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں، یہ 27 رجب کو، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ روایات سیاح میں جو حضور نے خود تقریباً کم از کم 30 سے اوپر صحابہ کرام واقعہ معراج کو بیان کرنے لگے، جو سرکار معراج سے واپس تشریف لائے، آپ نے پوری روداد سفر بیان فرمائی، اور اس روداد کو پھر صحابہ کرام نے بعد میں آنے والوں تک پہنچایا۔ اس پوری روداد میں نہ مہینے کا ذکر ہے نہ تاریخ کا ذکر ہے۔ یہ اصل جناب 27 کو تو کبھی، یہ 27 تاریخ ہم نے کہاں سے نکالی؟ بعض چیزیں ہوتی ہیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، بعض چیزیں ہوتے ہیں جو تواتر مانوی ہوتا ہے، متوارث ہوتی ہیں، آباء و اجداد سے چلی آتی ہیں۔ بے شمار آپ دیکھیں، آپ کی تاریخ ہے، بہت سارے آپ کے علاقے کے واقعات ہیں کہ جو تاریخ میں تو نہیں لکھے، لیکن آپ کے والدین بیان کرتے، ان کے والدین بیان کرتے، وہ تواتر کے ساتھ ان کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اب چونکہ اہل مکہ اور اہل مدینہ معراج کا جب جشن مناتے، جس کو رجبی کہتے ہیں، وہ 27 رجب کو مناتے تھے۔ یعنی اہل مدینہ اور اہل مکہ کی سنت یہ تھی کہ حضور کے اس تہوار کو رجبی شریف کو کب مناتے؟ 27 رجب کو، اور بڑے آب و تاب کے ساتھ پورا سال تیاری کرتے، اور اہل مکہ یہ کرتے کہ بڑی بڑی سواریاں لے کر ان کو ہار سنگار پہناتے، اور کافروں کی شکل میں مکہ معظمہ سے چلتے مدینہ منورہ میں، اور 27 رجب کو مدینہ پاک میں پہنچ کر پھر اس جشن کے اندر شامل ہوتے، اہل مدینہ بھی اور اہل مکہ بھی۔ تو چونکہ اہل مکہ اہل مدینہ کا تعامل 27 رجب کو ہے، اس لیے ہم بھی حضور کا جشن معراج کب مناتے ہیں؟ 27 کو مناتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق تاریخ میں لکھے کے ساتھ ہوتا ہے، بعض چیزیں ہوتی ہیں متوارث، وراثت میں باپ دادے سے آتی ہیں، تواتر، یعنی سب لوگ بات کرتے ہیں وہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اس قدر لوگ مل کر وہ بات کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حاکم نیشاپوری رحمت اللہ علیہ، وہاں ایک ذکر آیا کسی کی ولادت کا، تو آپ فرماتے ہیں قد تواترت الاخبار، یعنی اخبار کے اندر یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے حضور مولا کائنات کو جوف کعبہ میں
ان کو جنم دیا تھا۔ اب اس کے اندر تاریخ کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ واقعہ جو تواتر کے ساتھ مشہور ہے، متواترن۔ اسی طریقے سے 27 رجب، یہ تاریخ بھی اہل مکہ اہل مدینہ کی سنت تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مرتبہ عطا فرمایا نا، موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے کے آپ جب مدین سے رخصت ہو کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور فرعون کو ڈرائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں اکیلا کیسے کر سکتا ہوں، انہم علی ذنب، ان کا مجھ پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے ان کا ایک بندہ بھی قتل ہوا ہے، میں اکیلا کیسے جا سکتا ہوں، اللہ مہربانی کرنا، یہ میرا بھائی ہے ہارون، اس کو بھی نبی بنا دے اور اس کو میرا قوت بازو بنا دے، پھر ہم دو ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قد اوتیت کا سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کا سوال پورا کر دیا، آپ کے کہنے پر آپ کے بھائی ہارون کو ہم نے نبی بنا دیا۔ اب دونوں جائیں، فذہبا، اب دونوں جائیں، لا تنیا، سستی نہ کریں، یعنی اب دونوں جائیں اور سستی نہ کریں، فقولا لہو، اور آپ اسے قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، یعنی فرعون سے جو بات کریں بڑے پیار کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اسی دو، وہ تو ڈھیر سارے، تو خطرے کا کام ہے، تو ہمیں سپورٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا معکما، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو، تم دو تیسرا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اچھا اب ذرا غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، آپ کے سر پر آج ہم حکم کرتے ہیں کہ اپنے منصب کا اظہار کریں، اعلان کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف فرما ہے، تو پہلی دفعہ زندگی میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا جی، جو لباس بشیر کے اندر تشریف لائے۔ ایک اجنبی کو دیکھا تو حضور نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ من انت، تو کون ہے؟ جبریل کہتے انا روح الامین وانت سید المرسلین، میں روح امین ہوں اور آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ اب جب اللہ کا حکم ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ حضور کو حکم فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائے، تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا میں اکیلا ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سستی نہ کریں، اللہ نے حکم دیا قم فانذر، کھڑے ہو جائیں اور میری ڈیوٹی ادا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں پہنچے تو کیا کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، او کافرو، جرت کی بات ہے، تنہا پہلا خطاب جو ان سے کیا کہ وہ کافرو، کوئی ڈر نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ مرتبہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ارشاد فرماتے انا سید ولد آدم بلا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن فخر نہیں کرتا۔ حضور فرماتے الا وانا سید المرسلین ولا فخر، میں تمام رسولوں کا سردار ہوں، ایک روایت ہے انا امام المرسلین، میں سارے رسولوں کا امام ہوں لیکن فخر نہیں کرتا۔ کہیں حضور فرماتے الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا محبوب ہوں
لیکن اس بات پر بھی فخر نہیں کرتا۔ اب یہ وہ حدیث ہیں کہ جن کی شروع کے اندر بڑے بڑے شارحین کے دماغ گھومتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور نے یہ جو فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، وہ آدمی کمیٹی کا چیئرمین ہو جائے تو مان نہیں آتا، آدمی اپنے پنڈ کا نمبردار بن جائے تو کہا تو پتہ نہیں میں سارے گھرانے نمبردار ہوں، میں چودھری ہوں۔ وہ آدم حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، آدم سے لے کر قیامت تک جو پیدا ہوئے ان کا بھی سردار، جو نہیں ہوئے ان کا بھی سردار، لیکن فخر نہیں کرتا۔ کمال کی بات یہ ہے پورا بنی نوع انسان حضور کا اس سب کے سردار ہوں، حضور فرماتے ہیں اس بات پر میں فخر نہیں کرتا۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضور کا مطلب یہ ہے او فخر وہ کریں جن کو میرے جیسا امام ملا ہے، فخر وہ کریں جن کو میرے جیسا سردار ملا ہے، مجھے فخر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فخر بنی نوع انسان کے لیے ہے کہ جن کو میرے جیسا نبی ملا ہے، میری امت میں ان کو اللہ نے شرف حاصل کیا ہے، میرے جیسا ان کو امام ملا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں الا وانا امام المرسلین ولا فخر، میں سارے نبیوں کا سردار ہوں، سارے نبیوں کا امام ہوں، فخر نہیں کرتا۔ آدمی پریزیڈنسی کا امام ہو جائے تو کارڈ چھپا کر رکھتا، چھپا، وہ کئی ہم نے بندے دیکھے نا جیب میں ڈالتے ہیں کہ میں پریزیڈنسی کا امام ہوں، یعنی صدر صاحب میرے پیچھے نماز پڑھتے۔ ہاں جی۔ تو ایک آدمی کسی جگہ کا امام ہو جائے، اب مثال طور دیکھیں نا یہ مانچسٹر ہے، کوئی بندہ مانچسٹر کے اندر جو اہمیت وکٹوریا ماسک کی کسی اور کی ہے تو بندے کہتے ہیں میں وہ جو مسجد وکٹوریا میں اس کا امام ہوں، میں لندن میں سینٹرل ماسک کا امام ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں سارے رسولوں کا امام ہوں، اور تمہارے مقتدیوں میں چور بھی ہوتے ہیں اور چک بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں ان کا امام ہوں جو اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ ہیں، چنیدہ ہیں، معصوم ہیں، جن کے پاس سے غلطی کا گزر نہیں ہو سکتا، میں ان کا امام ہوں، لیکن فخر نہیں کرتا۔ کدو کرسو جی۔ حضور فرماتے ہیں فخر تو ان کو کرنا چاہیے جن کو میرے جیسا امام ملا ہے، فخر ان کو کرنا چاہیے جن کو میرے جیسا امام ملا ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی حضرات ہوتے ہیں وہ فخر نہیں بلکہ ان کی ذات پر فخر کیا جاتا ہے۔ حضرت زادوشی پڑھیے۔ مولانا فضل خیر آبادی وہ شخصیت ہے کہ جن کا لقب ہے معلم خامس، پانچویں معلم علم معقولات کے، معلم رابع امام راضی ہیں، اور معلم سادس جو محقق دوانی ہے، اور دوسرا معلم شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا، اور پہلا معلم ارسطو تالیسی، ارسطو جناب۔ ہاں جی۔ تو وہ مولانا فضل خیر آبادی کی ذات، ان کے بیٹے مولانا عبداللہ خیر آبادی نواب رامپور کے ہاں اسلامی یونیورسٹی تھی، انہوں نے اس کا ان کو پرنسپل بنایا، وہ وہاں تشریف لائے، اب پالکی کے اوپر دارالعلوم میں ان کو لے جاتے، پالکی پر واپس چھوڑتے، کبھی طبیعت ہوتی تو آتے، نہیں ہوتی تو نہ آتے۔ نواب رامپور نے اعتراض کیا بھائی مولانا کو ہم بڑے عیش و آرام کے ساتھ رکھتے ہیں، ساری سہولتیں فراہم کی ہیں، بھاری برکم وظیفہ بھی پیش کرتے ہیں، پھر وہ وقت کی پابندی نہیں کرتے، آتے نہیں ہیں۔ جب اس بات کا علم ہوا نا مولانا عبداللہ خیر آبادی کو، فرماتے جا کر کہہ دو نواب رامپور سے تمہارے لیے یہ فخر کی کم بات ہے کہ عبدالحق جیسا بندہ تیری ریاست میں ہے، تم اور باتیں کرتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ہمارے جتنے بڑے بڑے معقولاتین ہیں ان سب کے وہ استاد ہیں۔
تو بہرحال حضور فرماتے ہیں کہ فخر وہ کرے جن کو میرے جیسا امام ملا، فخر تو آدم کرے جن کو میرے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا، فخر نوح علیہ السلام کرے، ابراہیم خلیل اللہ کریں، موسیٰ کلیم اللہ کریں، عیسیٰ روح اللہ کریں کہ جن کو میرے جیسا امام ملا۔ یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے، میرے لیے نہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، میں گنجائش پیدا کریں نا آگے جو حضرات تشریف لا سکے۔ حضور نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا حبیب ہوں، لیکن اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ اب یہاں تو معاملہ ریورس نہیں ہو سکتا، اولاد آدم وہاں تو معاملہ ریورس ہوا، اولاد آدم کو فخر کرنا چاہیے کہ میرے جیسا ان کو سردار ملا، انبیاء کو فخر کرنا چاہیے کہ میرے جیسا ان کو امام ملا۔ اب خدا کے لیے بات تو یہ نہیں ہو سکتی۔ فرماتے الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا محبوب ہوں لیکن فخر نہیں کرتا۔ اس کا مفہوم اور ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی منزلیں طے ہو رہی ہیں، ابھی محبت کی منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی ساتھ گزری ہوئی ساتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ فرماتا ہے کہ ابھی تو میرے معیار ترقی کر رہے ہیں، جب آخری منزل پر پہنچیں گے تو پھر فخر کریں گے، ابھی آخری منزل نہیں آئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا جو کسی نبی کو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مدین رخصت ہو کر مصر میں جا رہے ہیں۔ اب راستے میں ایک پہاڑی پر آگ جلتے دیکھی۔ آپ کے پاس کوئی دیا سلائی آگ جلانے کا بندوبست نہیں تھا۔ آپ نے فیملی سے کہا کہ آپ لوگ یہاں میرا انتظار کریں، انا آتیکم بقبس، میں آپ کے لیے کوئی انگارے لے کر آتا ہوں۔ جیسے آپ نے دیکھا نا ہمارے یہاں پرانے گاؤں دیہاتوں میں زمانہ ہوتا تھا، وہ ماچس وغیرہ نہیں ہوتی، تو لوگ رات کو ہانڈی پکانے کے بعد وہ دبا دیتے اس کو، صبح پھر اسی کو وہ کر کے تو اسی سے جلا لیتے۔ تو ہمارے یہ ہوتا ہے جس کو آگ جلانی ہوتی وہ ٹھیکرا لے کر پڑوسیوں کے جاتے وہاں سے آگ لے آتے، اپنے گھر کو روشن کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا آتیکم بقبس، میں کچھ انگار لے کر آتا ہوں، پھر ہم اس سے روٹی ووٹی پکائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب قطور پر پہنچے نا تو وہاں تو کوئی آگ نہیں، اس کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہاں سے دیکھا تو بڑے آج شعلے اٹھ رہے تھے، آسمان تک جا رہے تھے، یہاں تو آگ کا نام و نشان ہی نہیں، پریشان ہو گئے۔ اب اسی کہتے آگ تو یہیں سے نظر آ رہی تھی، اسی درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تو پریشان ہیں۔ درخت سے آواز آتی ہے وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، درخت سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ میں رب ہوں تمہارا، میں اللہ ہوں، رب العالمین تمام عالمین کا رب ہوں۔ فرمایا کہ وہ میرے نور کے شعلے تھے، آگ نہیں تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، شرف ہم کلامی سے مشرف ہوئے، اب جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں پس پردہ ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ جس کی آواز میں اتنی مٹھاس ہے، جس کی آواز کے اندر اس کے اندر کیفیت ہے، وہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہوگی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ارنی انا انظر الیک، مولا اپنا دکھا نا، پردہ ہٹا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ لن یرانی، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ لن یرانی مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہیں، لن ترانی موسیٰ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب اللہ کے کلیم تھے، پیارے تھے، اور دیکھیں نا جہاں محبت ہوتی ہے وہ ناز و انداز بھی ہوتی ہے۔ وہ
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے نا، کوئی منزل آئی نہ تھی تو کچھ تمنا خواہش کا اظہار کیا، پوری نہ ہوئی تو قرآن کہتا ہے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ تورات کی تختیاں پھینکی، کہتے رکھ اپنے کو رکھے۔ ہاں جی، یہ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ قرآن کا تھا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تختیاں پھینک دی، یعنی جلالی طبیعت کے تھے۔ اور یہ محبت کی بات ہے، جیسے کہ دیکھیں نا سیدنا نوح علیہ السلام، اس کو ہم تڑی تو نہیں کہتے، لیکن ہمارے پنجابی میں تقریب مفہوم یہی بنتا ہے۔ یہ ناز و انداز کی بات ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ 950 سال تبلیغ کی تو چند بندے مسلمان ہوئے، بندے نہیں مانے۔ آپ پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مولا ان کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ اب آگے اللہ کی مرضی کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن اب پتہ ہے کہ انداز خطاب کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَإِن تَذَرْهُمْ، اگر تو نے میری بات نہ مانی نا، فَإِن تَذَرْهُمْ، تو پھر ان کے ہاں بھی ایسے ہی پیدا ہوں گے جیسے یہ فاسق اور فاجر ہیں، ان کی اولاد بھی فاسق اور فاجر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا بھئی آپ کو کیسے پتا ان کی اولاد کیسے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈن، جن کو آپ بچانا چاہتے ہیں بچا لیں، باقی چھوڑیں وہ جانے اور میں جانا۔ اب یہ قرآن کہتا ہے، نوح علیہ السلام کہتے ہیں باری تعالیٰ وَإِن تَذَرْهُمْ، اگر تو نے ان کو چھوڑا تو کیا ہوگا؟ فاسق اور فاجر پیدا ہوں گے۔ اب ان کے کیا پتا ان کی اولاد جو بھی پیدا نہیں کیسی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اس کے سامنے اللہ کے بتانے سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہتی۔ اور آپ دیکھیں وہ منظر سرکار کا غزوہ بدر میں تشریف لے گئے نا جی، تو مسلمانوں کی کیفیت دیکھی تو 313 ٹوٹل تعداد تھی، اور وہ کہتے ہیں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں۔ اب 313 سواریاں کتنی ہیں؟ 2 گھوڑے۔ اپنی بچاؤ کا ذریعہ کتنے بندوں کے پاس ہے؟ 6 کے پاس۔ ٹوٹی تلواریں کتنی ہیں؟ 8۔ بندے کتنے؟ 313۔ بچاؤ کا بندوبست نہیں، تلوار کا اہتمام نہیں، وہ گھوڑوں پر سوار ہیں، سواری کا بندوبست نہیں۔ حضور نے جب دیکھا 1000 کا لشکر ہے، ادھر 313 نے ہتھے، یہ مقابلہ نہیں لگتا۔ اسی جگہ اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا، عرض کرتے مولا جو میرے پاس پونجی تھی وہ میں لے آیا، جو پونجی تھی نا وہ میں لے آیا۔ آج اگر تو نے ان کی مدد نہ کی، فرمایا کہ لن توبہ الی یوم القیامہ، پھر قیامت تک تیری بھی عبادت بھی نہیں ہوگی۔ ہاں جی، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی، فتح نہ کیا، تو پھر قیامت تک لن توبہ ابدا، پھر کبھی بھی تیرے سامنے کو سجدہ نہیں کرے گا۔ یہ سرکار قیامت تک آنے والے حالات کو جانتے تھے۔ یہ راز و نیاز کی باتیں تھی، جہاں پیار ہوتا ہے، محبت کی بات ہوتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے، آپ موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں پھینک دی۔ وہ کہتے ہیں میں تو یہ نمازہ پڑھا تو سارے کوزے پر نو ہوکے، ہمارے پنجابی کا ایک محاورہ ہے بغیر تمثیل کے۔ جی تو موسیٰ علیہ السلام یہ وہ مقام تھا اللہ کی بارگاہ میں۔ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرا دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لن ترانی، ہرگز مجھے آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ لن داخل ہوا ہے مضارع پر، نفی مستقبل کے لیے آتا ہے۔ ہرگز، ہرگز ہے جی،
نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب ادھر بھی کلیم تھے، اصرار بڑھتا گیا کہ میں بھی زیارت کیجیے بغیر تو نہیں جانا۔ اب ادھر سے اصرار بڑھتا گیا، ادھر سے انکار بڑھتا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ناراض بھی تو نہیں کرتا، یہ تو اللہ کے نبی ہیں نا۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کم من شاہ سندا سے اخبارہ، کافی لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جن کے بال بکھرے ہوئے، گرد پڑی ہوئی، کپڑے پھٹے ہوئے، اور لوگ ان کو لیے دروازہ اپنا کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب کسی دروازے پر جاتے ہیں تو لوگ ان کے لیے دروازہ تک نہیں کھولتے، لیکن شان کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں، اللہ کبھی قسم ہے ان کو جھوٹا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو بری کرتا ہے۔ یہ دوستی کی بات ہے، ہم دوستوں کی باتیں مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ وہ اللہ سے زیادہ سچی دوستی کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ پیار کس کو ہو سکتا ہے؟ اب ادھر سے اصرار بڑھتا گیا۔ اب موسیٰ بھی کلیم تھے، چھوڑنے والے وہ بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ان کو تجربہ کرائیں تو پھر شاید اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تھا جب موسیٰ ایسے کرو فانظر الی الجبل، اب یہ سامنے پہاڑ ہے، اس کو دیکھیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا نا، فَسَوْفَ تَرَانِی، تو عنقریب آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ پہاڑ کو دیکھیں۔ اب ان کو ادھر لایا نا کہ وجہ پہاڑ دیکھیں، ادھر دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اس کو اس طریقے سے جناب ریگستان بنا دیا جی۔ دکا، یہ دکوں کے معنی ہوتے پیسنا جی، جلا کر اس کو خاکستر کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لائے۔ یہ نبی میں اور پہاڑ میں فرق ہے۔ پہاڑ جل کر خاکستر ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش ہو۔ ہاں جی۔ اب یہ معاملہ جب ہوا فلما افاق، اب جب افاقہ ہوا نا، ہوش قائم ہوئے، تو کہتے اللہ انی توبہ، مولا میں توبہ کرتا ہوں، مجھے یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سمجھ گئے؟ اب اندازہ فرمائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دور پر گئے، اور پہلے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، پہلے تو آپ جوتے مارے کو اتار کر آئے نا، یہ وادی مقدس کے اندر آئے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ روزے رکھائے نا مہینے کے، وہ بیچ میں کلی کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تو بدبو پسند ہے روزے کی، آپ نے منہ صاف کر کے مزہ ہی کر دیا، ہون ہو رکھو تو ہون کلی نہیں کرنی۔ ہاں، حضور کی حدیث، حضور فرماتے ہیں جب میرا بندہ ہے مومن روزہ رکھتا ہے نا، دن کو کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو غروب آفتاب سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے منہ سے ایک سمیل بدبو پیدا ہوتی ہے۔ حضور فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے وہ مومن روزے دار کے منہ کی بدبو وہ کستوری اور اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا جی، اب موسیٰ علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو کہتے ہیں میری توبہ ہے جی۔ تو قصہ یہ ہے کہ وہ حضرت جان محمد قدسی کہتے ہیں موسیٰ ز ہوش رفت، موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو عین ذات را میں نگری در تبسمی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام پر
اللہ کی ذات کی تجلی نہیں آئی، صفات کی تجلی آئی، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لائے۔ اے میرے مصطفیٰ تو عین ذات را میں نگری در تبسمی، اللہ تعالیٰ کو بے کیف اس کی زیارت کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے۔ آپ کی شان وہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا، وہ آپ نے شعر کیسا پڑھا تھا جی، طور پر، ہاں وہ آپ نے سید اکبر حسین وارسی جنہوں نے میلاد اکبر لکھا لکھتے ہیں، طور پر رفت لا مکانی کہاں، طور پر رفعت لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں مرانی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ تو فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مطالبے کے، اور بہت ساری باتیں عرض کی جا سکتی ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے۔ مکے کے جو بنو ہاشم کے سردار اور انچارج تھے، یعنی یوں سمجھیے کہ ان کی پارلیمنٹ کے ممبر، ان کی کیبنٹ کے ممبر کون تھے؟ سیدنا حضرت ابو طالب جی، وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ اب ان کی موجودگی میں مشرکین مکہ حضور پر کوئی انتہائی اقدام نہیں کر سکتے تھے، البتہ سب نے مل جل کر بائیکاٹ کیا جی۔ آج کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں اور تحریر لکھ کر خانہ کعبہ پر لگا دی، ان سے کوئی رشتہ نہیں کرے گا، نہ رشتہ دے گا، نہ کوئی چیز خریدے گا، نہ بیچے گا، نہ ان سے کوئی بات چیت کرے گا، کلیتاً، جس کو کہتے ہیں نا سوشل بائیکاٹ، مقاطعہ جناب۔ سول نافرمانی بادشاہوں کی ہوتی ہے، ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ مقاطعہ جی، یہ حکومت نے جو انہوں نے یہ کام چلا ہے۔ شیب ابی طالب کے اندر آپ کو 2.5-3 سال رہنا پڑا۔ اب کچھ ایام ایسے آئے جو پسنداشتہ تھا وہ ختم ہو گیا، جو جو تھے ختم ہو گئے، کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی، جو آٹا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب کیا کرتے؟ درختوں کے پتے کھاتے، گھاس کی جڑیں نکال کر دھو کر ان کو ابال کر ان کو کھاتے۔ اب اتنے نازک تباہ، نتیجہ یہ ہوا کہ جب شیب ابی طالب کا معاملہ ختم ہوا، واپس تشریف لائے، تو سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام بیمار ہو گئے جی۔ اسی بیماری کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن آگے پیچھے وہ جو پورے مکہ کی تاجدار، پورے مکہ کی رئیسہ، میری اور آپ کی ماں سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، جن کے گھروں میں ہزاروں باندیاں نوکر ہوتے تھے، اب حضور کی معیت میں گھاس کھا کر گزارا کیا، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، بیمار ہو گئی۔ جب مدینہ پاک میں، جب مکے میں واپس آئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ 3 دن کا فرق ہے۔ سیدنا حضرت ابو طالب اور خدیجہ کبریٰ کے انتقال میں 3 دن کا فرق ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ 10 رمضان کو آپ کا انتقال ہوا۔ اس کا مطلب سیدنا حضرت ابو طالب یا 7 رمضان یا 13 رمضان، 3 دن پہلے یا 3 دن بعد۔ حضور پریشان ہو گئے۔ حضور نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن۔ اب وہ جو بنو ہاشم کے ممبر تھے، جن کی وجہ سے سرکار محفوظ تھے، جن کی وجہ سے سرکار محفوظ تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد بنو ہاشم کی طرف سے جو بنا نا ممبر، وہ ابو لہب، وہ تو پہلے حضور کی جان کا دشمن ہے۔ قرآن تبت یدا ابی لہب وتب۔ حضور نے دیکھا کہ اب مکے میں رہنے سلامتی نہیں ہے، حضور پناہ لینے کے لیے طائف گئے۔ طائف گئے پناہ لینے کے لیے۔ کوئی دوسرا بندہ
جو دارالندوہ کا ممبر ہو وہ مجھے اپنی پناہ میں مکے میں لا سکتا ہے۔ آپ تشریف لے گئے طائف میں، اہل طائف سے درخواست کی لیکن کسی نے پناہ نہ تھی۔ ایک اور ہیں وہ مجھے نام بھولتا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ حضور سے جب نے پناہ مانگی ان کا میں پناہ دیتا ہوں۔ ان کی اولاد بھی تھی، بھائی بھی تھے، حضور کو ساتھ لیا، تلوار لی، بیٹے لیے، حرم کعبہ کے اندر آ کر اعلان کیا کہ محمد کو میں پناہ دیتا ہوں۔ جس نے ان کو اذیت پہنچائی، کو تکلیف دی، وہ ہماری طرف تکلیف ہوگی، پھر ہم اس کا انتقام لیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پریشان تھے۔ اب مکہ معظمہ میں یا تو اپنے چچا کا سہارا تھا یا بیوی کا۔ جب کبھی پریشان ہو کر آتے تو مائی صاحبہ تسلی دیتی، جب کبھی کو پریشان کرتا تو حضرت ابو طالب سے شکایت کرتے۔ آپ فرماتے بیٹے جو مرضی تو کہہ، جب تک میں قبر میں نہیں چلا جاتا میں دیکھتا ہوں تیرا کو بال باnkا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب حضور پریشان ہے، گھر میں اکیلے، بیوی نہیں ہے، نیند نہیں آ رہی، حرم میں تشریف لے جاتے ہیں۔ چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کا گھر ہے جو حرم کے اندر تھا جی، حضور مولا کائنات کی بڑی بہن ہے، ان کے پاس جا کر آپ رات کو ٹھہرے۔ فرمایا کہ بہن کیا آج رات میں آپ کے ٹھہر سکتا ہوں؟ فرمایا بسم اللہ۔ وہاں قیام کیا لیکن حضور کو نیند نہیں آ رہی تھی، کچھ حضور کو پتا تھا کہ مجھے کو بلاوا آنے والا ہے۔ فرماتے کان بین الیقظۃ والنوم، جب جبریل آئے تو حضور کی کیفیت کیا تھی؟ نیند میں اور جاگنے کے درمیان تھے۔ اب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل ایسے کر، میرے محبوب کا مہربان چچا بھی نہیں رہا، وہ مہربان جانثار بیوی نہیں رہی، میرا بہو پریشان ہے، ایسے کرنا میرے پاس لے آ، میں اپنے محبوب کو تسلی دینا چاہتا ہوں، میرے پاس لے آ، میں اپنے محبوب کو تسلی دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے بلایا کہ محبوب غم کیوں کرتے ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضور سے بڑھ کر اللہ کا کون ہوا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے خود بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام چل کر گئے، وہ کہتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تشریف لے جانا اور معنی رکھتا ہے اور سرکار کا تشریف لے جانا اور معنی رکھتا ہے۔ وہ ڈیٹیل جو تفصیل ہے نا واقعہ معراج قرآن کی روشنی میں، وہ تو اگلے منڈے سے آپ کو سناؤں گا بڑے ٹھیک طریقے سے جناب۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور جبریل آپ کو لے کر لامکان تک پہنچے۔ ایک درمیان میں بات عرض کر دوں کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہم نے ان کو سیر کرائی۔ مسجد اقصی تک کیا وجہ اس کی یہ تھی کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن ان سے عہد لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا تَنصُرُونَهُ۔ سب سے اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں میثاق لیا اور ان سے کہا کہ تم نے یہ کرنا کہ میرا محبوب اپنی گوگی لگانے کے لیے نہیں آئے گا، وہ تمہاری تصدیق کرے گا،
تمہاری صداقت سے لوگوں کو آشنا کرے گا. تمہارا کام یہ ہے کہ ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. اب یہ اللہ کو بھی پتا تھا, یہ سارے نبی, قرآن کہتا ہے سما جاکم, سما تراخی کے لیے, بس تم سب کے آنے کے بعد آخر میں وہ آئیں گے. اب انبیاء کرام سوچ رہے تھے بس جن کی ایمان لانے کی تاکید ہے, مدد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اس کی زیارت کیسے ہو, اس کا دیدار کیسے کریں. رب تعالیٰ نے فرمایا فکر نہ کرو, اسی دنیا میں قیامت قائم ہونے سے پہلے تمہیں اس کا دیدار کرا دیں. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا, انبیاء کرام کو سب کی ارواح کو قبروں سے نکالا اور مسجد اقصی میں پہنچا دیا. اب صرف روح تو نظر ہی نہیں آتی جی. وہاں وہ گفتگو کا معاملہ کیا ہوا جی, وہ جو حضور کے انبیاء کرام کے ساتھ گفتگو ہوئی جناب, اپنے انہوں نے تعارف کرایا, ڈیٹیل اگلے منڈے عرض کروں گا, اپنے تعارف کرائے. یہ ساری باتیں وہ ضرور تو نہیں تھی. یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو قبروں سے نکالا, جہاں جہاں ان کا قیام تھا سب کو مسجد اقصی میں جمع کیا اور ان کو وہ اجسام مثالیہ عطا فرمائے کہ جن اجسام میں وہ دنیا میں تشریف لائے تھے. سب کو وہاں پیش کیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو سارے انبیاء کرام سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور حضور کی امامت کے پیچھے, امام کے پیچھے نماز بھی پڑھنے کا موقع ملا. پھر انٹروڈکشن بھی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا, پھر سارے انبیاء کا آدم علیہ السلام نے اپنی تعریف, اپنا تعارف کرایا, نوح علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا, سب نے اپنا دی. آخر میں پھر سرکار نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے ساری بنی آدم کا سردار جس کو بنایا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. کہاں گے؟ لا مکان نہیں, مسجد اقصی کی بات, سدرۃ المنتہا, اس کے بعد لا مکان. لا مکان کا معنی سمجھتے ہیں, نو پلیس, یعنی کوئی جگہ نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اللہ تو لا مکان, اللہ مکان میں وسعت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو سما سکے. مثال کے طور میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم سارے لوگ مسجد کے کمرے میں ہیں نا, اس کا مطلب ہے مجموعی طور پر ہم کم ہیں, ہم سے یہ کمرہ بڑا ہے, یعنی اس کے اندر ہم آگے. کوئی شخص جو مکان میں آ جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ مکان بڑا ہے, مکین چھوٹا ہے. کوئی آدمی زمانے میں آ جائے, اس کا مطلب زمانہ بڑا ہے اور وہ بندہ چھوٹا ہے. اب مثلا میں ہوں, آپ ہیں, ہمارے لیے ماضی کا زمانہ وہ ہے کہ جب ہم نہیں تھے. مستقبل کا زمانہ کیا ہوگا جب ہم نہیں, ہم تو حال میں ہیں نا, جب تک ہیں حال ہے. ماضی کب ہے؟ جب ہم نہیں تھے. مستقبل کب ہوگا ہمارے لیے؟ جب ہم نہیں ہوں گے. تو یہ ہم زمانے میں محدود ہے, ایک طرف ماضی ہے, ایک طرف مستقبل ہے, ایک طرف پاسٹ ہے, ایک طرف فیوچر ہے. ہم بیچ میں. اللہ تعالیٰ تو زمانے سے پاک ہے, اللہ زمانے سے پاک ہے, اللہ مکان سے پاک ہے. اب اللہ تبارک و تعالی حضور سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, کیسے کرے جی؟ زمین کے اندر گنجائش نہیں کہ اللہ اس میں سما سکے. یہ جو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, میں تمہارے اندر موجود ہوں, تم کیوں نہیں دیکھتے؟ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم انسان کی شاہ راگ سے زیادہ قریب ہے. اس قریب کی معیت کا معنی یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں ہوں اللہ کے کنٹرول میں, اللہ کے علم میں, اللہ کی قدرت میں.
اللہ کی قدرت سے ہم باہر نہیں ہو سکتے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اپنے علم کی بنیاد پر، قدرت کی بنیاد پر، کنٹرول کی بنیاد پر. جیسے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ جن و انس کو فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انس میری حکومت سے نکل جاؤ. تم کہاں جاؤ گے؟ لا تنفذون الا بسلطان. جہاں بھی جاؤ گے وہ اللہ کی حکومت ہے. اللہ کی حکومت سے تم نکل ہی نہیں سکتے. یہاں ایک اور آپ کو بات بتا دوں. اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو اپنے ملک سے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے. پھر تو یہ اللہ کمزور ہو گیا. یعنی کسی کو اپنے ملک سے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے جی؟ نہیں نکال سکتا. یعنی نکالے گا وہاں جہاں اس کی حکومت نہیں ہوگی. اس کا مطلب پھر ایک خدا نہیں ہے. پھر اللہ کی حکومت کے علاوہ بھی کچھ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کا کنٹرول نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ نکال سکتا ہے تو ہمیں دو خدا ماننے پڑیں گے. یہ ماننا پڑے گا کہ جس ایریے سے نکالا ہے وہاں کا خدا اور ہے جس ایریے میں پھینکا ہے. مثلا برطانیہ سے کوئی بندہ کسی کو ڈپورٹ کر دیا یہاں سے، وہ کہیں بھی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حکومت سے نکل گیا. اب جہاں گیا وہاں پہ تو کسی کی حکومت ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمزوری اگر ہم یہ مان لیں تو پھر اللہ کی توحید خطرے میں ہے. دو خدا ماننے پڑتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ زمان میں آ سکتا ہے نہ مکان میں آ سکتا ہے. اب حضور سے ملاقات کرنی ہے. ملاقات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور یعنی وہ تو مکان میں نہیں آ سکتا نا. مکان کے اندر گنجائش نہیں ہے. حضور مکان کے حدود سے باہر نکل سکتے ہیں یعنی، اور کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ مکان سے باہر نہیں ہو سکتا. زمان و مکان کے اندر گھرا ہوا ہے. حضور اس زمان و مکان سے نکل سکتے ہیں یا نہیں. ایک بات عرض کرتا ہوں، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے پیدا کیا لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا ارض ولا سماء ولا انس ولا جن. جب مجھے اللہ نے پیدا کیا نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ انسان تھے، نہ جن تھے. اللہ کی ذات کے سوا تھا ہی کوئی نہیں. نہ مکان تھا نہ زمانہ تھا. زمان یعنی مکان بھی نہیں تھا، زمانہ بھی کچھ نہیں تھا. وہ اللہ نے پیدا کر کے رکھا کہاں تھا؟ حضور کو جب پیدا کیا تو زمان و مکان تو نہیں تھے. پیدا کر کے رکھا کہاں؟ وہی لا مقام ہے. فرمایا کہ وہ وہی لا مقام کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے یہ مقام خدا ہے جس کا مقام ہے. وہ کہتے ہیں لا مقام بھی تو ایک مقام ہی ہے نا. وہی لا مقام کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. فرماتے ہیں یہ سب کچھ. فرمایا کہ اگر میں تو مکان میں نہیں آ سکتا کہ مکان کے اندر کمزوری ہے، محبوب آپ تو مکان سے باہر آ سکتے ہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کہاں ہوئی؟ وہ مکان اور لا مکان کی باؤنڈری میں ہوئی ہے جی. باؤنڈری پر اعلیٰ فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کہتے ہیں رہے نہ فاصل خطوط واصل، رہے نہ فاصل
خطوط واصل آگے کیسے رہے نہ فاصل خطوط واصل. وہ مفہوم عرض کر دیتا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں رہے نہ فاصل خطوط واصل. زادوشی پڑھیے. ہاں رہے نہ فاصل خطوط واصل. ہاں یہاں تو جائی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. یہاں تو جائی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. اب میں عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں محیط و مرکز میں فرق مشکل. ہاں محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل. ہاں وہاں تو جائی نہیں دوئی کی نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے. یا مجھ سے کچھ اور ہی ہوگا. بہرحال عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ جیومیٹری لے نا جی تو آپ یہ کرتے ہیں کہ سرکل بناتے ہیں جی. سرکل بنانے کے لیے ایک اس کی پرکار کی سائڈ سینٹر میں ہوتی ہے, اس کے اراؤنڈ گھماتے ہیں. جب تک اس کا سینٹرل نہ ہو دائرہ نہیں بنتا جی. اب دائرے کے اندر وہ کیا ہے, وہ سینٹرل مقام ہے جی, مرکز ہے. اور سب سے پہلے دائرہ وجود میں آیا یا مرکز؟ مرکز. فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے دائرے کا مرکز سرکار کی ذات ہے. اور یوں سمجھیے ایک اور بات, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ محیطٌ بکل شیء. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, احاطہ کیے ہوئے ہے. اب یوں سمجھیے کہ اللہ کی ذات محیط ہے اور سرکار محاط ہیں. دائرہ محیط ہوتا ہے, سینٹرل مقام کیا ہوتا ہے؟ محاط ہوتا ہے. اب دائرہ جو ہے وہ سینٹرل سے ملنا چاہتا ہے. اب کیسے ملائیں گے؟ فرماتے ہیں کہ وہ شعر جب نکالا ہے آپ نے کی نکالا اوپر پورے کلام چھوڑو نا جی. میں نے جو شعر وہ نکالتے ہیں. ہاں جی ہاں جی اعلیٰ فرماتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اور آگے فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. اب یہاں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک ہوتا ہے نقطہ ایک ہوتا ہے خط. سمجھ گئے نا جی؟ پتہ ہے خط کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے نقطوں کے اجتماع کو خط کہتے ہیں. نقطہ کس کو کہتے ہیں؟ طرف خط کو. آپ کاغذ پر لکیر مارتے ہیں تو وہ لکیر کا یہ اینڈ یا وہ اینڈ اس کو نقطہ کہتے ہیں جی. اب جس کے پکچر نہیں یہ بن رہی ایک ایک فریم ہوتا ہے نا جی. کیمرہ ایک ایک فریم لیتا ہے. جب اس کو کنٹینیو چلاتے ہیں پتہ لگتا ہے بندے بول رہے چل رہے. سمجھ گئے نا جی؟ تو یوں سمجھیے کہ خط کا جو نقطہ ہوتا ہے وہ ایک ڈاٹ ہوتا ہے.
جب وہ ڈاٹ جمع ہوتے جائیں تو کیا ہوتا ہے، جب قلم چلتا ہے نا تو ڈاٹ جمع ہوتے جاتے ہیں تو خط بنتا ہے. تو نقطہ کہتے ہیں طرف خط کو، اور خط کہتے ہیں نقطوں کے اجتماع کو کہتے ہیں. اب کہتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں. اب یہ جو کمان ہے نا یہ دو ہیں جی، ایک کمان وجوب ہے، ایک کمان امکان ہے. یعنی یہ جو اس کائنات کے اندر جو اشیاء موجود ہیں ان کی دو قسم ہیں، یا وہ واجب ہے یا ممکن ہے. واجب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا جتنی اللہ کی مخلوق ہے یہ کیا ہے، ممکن ہے. ہونا بھی ممکن ہے، نہ ہونا بھی ممکن. اگر ہم ہیں تو ممکن ہے تو ہوئے نا، اگر ہم نہ ہوتے تو یہ بھی ممکن تھا. تو اب مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو واجب ہے، ایک مخلوق ہے جو کیا ہے، ممکن ہے. اب یہ ممکن کا جو دائرہ ہے، ممکن کا جو دائرہ ہے کمان امکان کے جھوٹے نقطوں. اور بات یہ ہے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور جب اللہ کے قریب ہوئے نا فکان کعبہ قوسین او ادنی، تو اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ جیسے دو ہاف دائرے آپس میں ملتے ہیں. وہ ایک قوس وجوب کی ایک امکان کی. جب وہ دو دائرے نا یوں سمجھیے کہ یہ دائرہ وجوب کا، یہ دائرہ امکان کا، یہ مل گئے تو فرمایا کہ فقاب قوسین او ادنی. حضور اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ جیسے دو قوسین مل کر ایک دائرہ بن جاتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں. اب سنیے فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. جب یہ دائرہ بناتے ہیں، دائرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ دائرے کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ جو نقطہ اول ہے وہی نقطہ آخر ہے، جو پہلا نقطہ ہے وہی آخری نقطہ ہے. کہتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. پہلا نقطہ کون ہے، آخری ہے. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. جب دائرہ کمپلیٹ ہوتا ہے نہ پہلے نقطے کا پتہ چلتا ہے نہ آخری نقطے کا پتہ چلتا ہے. اب سوال یہ ہے، یہ دائرہ جو ہے دائرہ ہے واللہ محیط بکل شیء، اور یہ سینٹرل پوائنٹ سرکار کی ذات ہے. اللہ حضور سے ملنا چاہتا ہے، حضور اللہ سے ملنا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ دائرہ اور سینٹرل پوائنٹ تو ایک ہو نہیں سکتے. اگر ان کو ایک کریں گے تو دائرہ تو رہے گا ہی نہیں، ختم ہو جائے گا نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو سرکل نہیں ہوتا دائرہ، مرکز پوائنٹ سے دائرے تک جو ڈسٹینس ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو خطوط فاصل کہتے ہیں. وہ جو فصل کرتے ہیں، فاصلہ بیان کرتے ہیں، ڈسٹینس رکھتے ہیں کس کے درمیان؟ مرکز اور دائرے کے درمیان. اور انہی کو خطوط واصل بھی کہتے ہیں. یعنی ہر طرف دائرے کا سرکل یکساں ہوتا ہے نا، تو یہ یکساں کیسے ہوا تھا؟ یعنی مطلب ہے کہ ان دائرے کے جو نقطے ہیں نا انہوں نے ہر طرف اس کو ملا کر رکھا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے رہے نا فاصل خطوط واصل، وہ جو فاصلہ کرنے والے خطوط تھے وہ مٹتے گئے. اب طریقہ یہ ہے کہ دائرے کو سکیڑتے ہیں، کلوز کرتے ہیں، دائرہ چھوٹا کرتے ہیں، چھوٹا کرتے 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 بالکل مرکز کے اوپر آ جائے. جب وہ شریک کا اس کے ہو جائے تو محیط و مرکز میں فرق مشکل. اب یہ فرق مشکل ہو جاتا ہے محیط کیا ہے اور مرکز کیا ہے. رہے نہ فاصل خطوط واصل. اب اس کے بعد وہ جو فاصلے والے تھے نا وہ تو نہیں رہے جی، رہے نہ فاصل خطوط واصل. اب فرمایا کہ ہاں کمان امکان کی محیط و مرکز میں فرق مشکل. شیر کو در گیا جی، رہے نہ فاصل، ہاں رہے نہ فاصل خطوط فاصل.
ذرا دوسری پڑھیے. اس میں بھی پورا نہیں ہے. چلو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے. کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے. اب کہتے ہیں محیط و مرکز میں فرق مشکل. اب محیط بھی ہے مرکز بھی ہے، لیکن وہ اتنا قریب ہے، وہ کہتے ہیں نا جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. ہے جی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب دائرہ ہوا تھا، وجود میں آیا تو دائرہ علادہ تھا، مرکز علادہ تھا. یہ آپس میں کبھی مل ہی نہیں سکتے. یہ پہلی بار یہ ہوا کہ دائرہ کلوز ہوتے 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 مرکز کے اس قدر قریب آپ نے دامن میں لے لیا. یعنی فرمایا کہ یوں سمجھو کہ جو جنم کے بچھڑے جب ان کو ڈرا کیا گیا تھا تو جدا تھے، پہلی بار یہ آپس میں ملے. تو فرماتے ہیں سرکار کا اللہ کی بارگاہ میں جانا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ عالم امکان کی حد پر تھے، اللہ تعالیٰ لامکان کی حد پر تھا. اب مطلب اتنا قرب ہوا کہ محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے. اب ایک اور بات کرتا ہوں. کہتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اب دائرہ مرکز دائرے کی طرف جاتا ہے، وہ جدھر بھی رخ کرے گا پیچھے کیا ہے. مثلا دیکھیں نا جی، یہ دائرہ جی پانی نہ گرے، یہ دائرہ ہے نا، بیچ میں مرکز ہے. اب یہ دائرہ ہے واللہ محیط بکل شیء، اللہ پورے کو گھیرے ہوئے ہے. اب یہ مرکز ادھر جائے گا تو جا کہاں رہا ہے؟ جا کے در سے رہا ہے، دوسرے ادھر بھی وہی ہے جی. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. ہاں جی، فرمایا کہ خدا بند قدوس نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وہ قرب نصیب کیا. قرآن بیان کرتا ہے فقاب قوسین او ادنا دنا فتدلا، قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، فقاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہوئے جیسے دو ہاف دائرے قوسین آپس میں مل جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. تو اسی بات کو فلسفے کو بیان کیا گیا. تو حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ خدا نے کیوں بلایا؟ محبوب کو تسلی دینے کے لیے، محبوب کو پیار کرنے کے لیے کہ محبوب آپ نہ گھبرائیں. یہ آپ کے لیے دقتیں دشواریاں آتی ہیں نا، اس کے لیے جو آپ کے لیے مراتب اور مقام ہم نے مقرر کیے بڑے عرفہ والا ہے. ایک بات کرنے کے بعد ختم کرتا ہوں، کافی دیر ہوگی. یہ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، وہ اگلے منڈے بیان کروں گا. تبھی پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو لے گیا. یا اللہ نے کیا بیان کیا؟ پاکی بیان کی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں لے گیا جی. کلام قدوس کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس ستارے کی قسم ہے جب وہ واپس گیا. نجم سے مراد سرکار کی ذات ہے، ہوا سے مراد معراج سے واپس آنے کی بات ہے. اب دیکھیں
کہ جانے کو سمپل انداز میں بیان کیا، واپسی کو قسم کے ساتھ بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ حضور کا جانا اتنا باکمال نہیں جتنا واپس آنا کمال۔ محبوبوں کو ملنے جایا کرتے ہیں، مشکل بات نہیں، محبوب کو چھوڑ کر آنا یہ مشکل محبوب کو چھوڑ کر آنا مشکل ہے۔ نمبر ایک بات اور آپ کو 1 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ جو حرکت نہیں ہوتی جی، پتہ حرکت کس کو کہتے ہیں؟ حرکت کے معنی کسی شے کا آکوپائڈ ایریا کو تھوڑا سا فری کر دینا، اس کو حرکت پر دوڑنے کے معنی نہیں ہے جی۔ یہ ٹیلی فون ہے، اس نے ایک ایریا اس کو آکوپائڈ کیا، یہ یوں کیا تو یہ حرکت ہے جی، یعنی آپ نے آکوپائڈ ایریا کو فری کرنا، اور وہ جو آکوپائڈ ایریا نہیں ہے اتنا اس کو قبضے میں کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں۔ حرکت 2 قسم کی ہے، ایک حرکت طبیعی ہے، ایک حرکت کسری ہے۔ ایک حرکت طبیعی ہے، ایک حرکت کسری ہے۔ چھت کے اوپر آپ اوپر سے اینٹ یا پتھر چھوڑ دیں تو آپ کو طاقت لگانے کی ضرورت ہے؟ کیا ہوگا؟ خود بخود آئے گا۔ نیچے سے ہی پھینکنا چاہیں تو پھر کیا کریں گے؟ زور لگانا پڑے گا، جتنا آپ کا زور ہے اتنا جائے گا۔ آپ گیند یا بال اوپر پھینکنا چاہتے ہیں، ایک بچہ پھینکتا ہے وہ 20 گز اوپر جاتی ہے، ایک اس سے اور پھینکتا ہے وہ 30 گز جاتی ہے، ایک جوان پہلوان پھینکتا ہے تو وہ 100 گز جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی اس کی قوت ہوتی ہے، قوت ساتھ دیتی ہے، وہ حرکت میں رہتا ہے۔ جب قوت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر جانے کی حرکت ختم ہے، اس کو حرکت کسری کہتے ہیں، بائی فورس کسی کو کھینچنا۔ اور حرکت طبی کہتے ہیں جو اس چیز کی طبیعت میں، نیچر میں ہے۔ پانی کے نیچر میں ہے، پانی اوپر بہتا ہے یا نیچے؟ نیچے۔ پتھر اگر لڑکائیں تو اوپر جاتا ہے یا نیچے؟ یہ اس کی نیچر میں ہے، فطرت میں ہے۔ فطرت میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر شے کی حرکت الی المرکز طبی ہوتی ہے، جو اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے اس کی طرف اس کی حرکت جو ہوتی ہے وہ طبی ہوتی ہے۔ خلاف مرکز اس کی حرکت جو ہوتی ہے وہ کسری ہوتی ہے۔ اب سرکار گئے معراج پر، واپس تشریف لائے، حضور کی حرکت کسری کون سی ہے، طبی کون سی ہے؟ حضور کی حرکت کسری کون سی ہے اور طبی کون سی ہے؟ جو طبی ہے اس میں کوئی تعجب نہیں، جو کسری ہے وہ متعجب ہے۔ سمجھ گئے جی؟ اب سوال یہ ہے کہ میں عام بات کرتا ہوں، ہمارے کو بندہ فوت ہو جاتا تو ہم کیا کرتے ہیں جی؟ کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ، معنی پتہ ہے؟ انا للہ، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بندہ کو پہلی باری امریکہ جائے تو آکسی میں امریکہ لوٹ کے جا رہے ہیں، بجیڑا بندہ پاکستانوں آیا واپس پاکستان میں پاکستان لوٹ چلیں جی، اس کا مطلب وہ آیا ہی وہیں سے تھا۔ ہم کہاں سے آئے جی؟ نہیں راجعون، ہاں ہم آئے کہاں سے؟ اس کی طرف سے آئے نا، تو رجوع اس کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کائنات کا وجود بخشا سرکار کے نور کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور، حضور کا نور امر کن سے پیدا کیا، مصطفیٰ امر جناب، مصطفیٰ نور جناب امر کن، آفتاب برج علم من لدن۔ حضور وہ ہے کہ امر کن سے آپ کا وجود ہے۔ تو اب حضور کا مرکز کیا ہے؟
اللہ کی ذات ہے. جب تک دباؤ رہا حضور زمین پر رہے. جب تک دباؤ رہا حضور زمین پر رہے. جب دباؤ اٹھ گیا تو خود بخود پہنچ گئے. نہ جبریل اٹھا کر لے گیا، نہ کوئی سواری پر اٹھا کر لے گیا، خود پہنچ گئے. اب واپس جب آئے تو وہ تو مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر حضور کو بھیجا. اس لیے بھیجا کس لیے کہ میں دنیا سے وعدہ کر چکا ہوں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ فرماتا ہے اس وقت تک اللہ دنیا والوں پر عذاب نازل نہیں کرے گا محبوب جب تک آپ اس کے اندر ہیں. آپ اگر یہیں رہ جائیں گے تو دنیا قوم عذاب سے نہیں بچ سکے گی. ان کی آواز عذاب سے بچنے کا ذریعہ صرف ہے کہ آپ واپس جائیں. تو حضور کا تشریف لے جانا تعجب خیز نہیں ہے، حضور کا واپس آنا تعجب خیز ہے. وہ یارہ نال بندے ملن تے جاندے مشکل نہیں ہے، کشاں کشاں جاندے، لیکن دوست کو چھوڑ کر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ سرکار کی ذات ہے. ہم جیسے گناہگاروں کے لیے قرب الہی کو چھوڑ کر ہمارے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہم جس قدر اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کریں، تشکر ادا کریں، اتنا کم ہے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں نے وہ واقعے سے اوائڈ کیا. پتہ ہے کیوں نہیں؟ وہ اگلے منڈے ہماری جو تفسیر ہے نا وہ سورہ بنی سے ہی شروع ہو رہی ہے، تو وہ پھر انشاءاللہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ فلسفہ معراج اس آیت کی تشریح میں پھر وہ واقعہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے. تب ویلا پہ گھنٹہ لگے تو پہ 1.5 لگے تو پہ 2 لگے ایسی. جی ہے جی وہ منڈے ڈیٹیل نال منڈے دے سا سوال سوال منڈے دے سا. اچھا ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. ہمارے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے ختنہ کرانا، ہے نا جی. اللہ کے نبی کا حکم ہے یہ ہے کہ یہ بغلوں کے نیچے بال دور کرنا، ہے نا جی. منہ زیر ناف دور کرنا. اللہ کے نبی کا کوئی حکم اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہے. یہ اللہ نے یا حضور نے فرمایا ناخن کاٹتے ہیں جی. یہ ہاتھ کے ناخن ہفتے میں بڑھتے ہیں، پاؤں کے ناخن مہینے میں بڑھتے ہیں جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو حکم ہوا ہے وہ ناخن کاٹنے، انہوں نے بتایا کیوں نہیں لوڑ ہی نہ پہنتی. جی ہر بندے نو مجبور تھا بگلا تھلوال نے تو پیدا کیوں کیتے جناب؟ یہ ختنہ کرانا ہی تھا ہاں تو پھر جس کو کٹوانا تھا وہ پیدا کیوں کیا تھا؟ پر دیکھیں نا یہ کیوں وہاں کام ہوا جی، اس کے بیہائنڈ ریزن ہے. ناخن اس لیے کاٹنے کا حکم دیا کہ طہارت، اس لیے کہ عورتیں جب آٹا گوندتی ہیں مٹی پر ہاتھ یا کو کرتے ہیں. ہمارے اور پاکستان میں اوپلے وغیرہ بھی بناتے ہیں نا، وہ پنجابی کیا آتے ہیں تھاپیاں، اب وہ بناتے ہیں. ناخن بڑے ہوئے تو کیا ہوتا ہے جی؟ پھر وضو نہیں ہوتا. اس لیے حکم دیا کہ طہارت حاصل کرنی، غسل کرنا، وضو کرنا ہے، ناخن کاٹ کر رکھیں کہ ان کے نیچے کوئی ناپاکی نہ ہو جائے. طہارت یہ جو اللہ تعالیٰ نے دور کرنے کا حکم دیا طہارت کی وجہ. اگر آپ نہیں کریں گے تو ان کے اندر بدبو پیدا ہوگی، سمیل پیدا ہوگی، اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے ختنے کا مسئلہ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ اللہ نے پیدا اس لیے کیے کہ ہمارے جسم کا ایک پارٹ ہے. ہمارے جسم کے جو اعضاء نہیں ہیں ان کا ایک پارٹ ہے. پارٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ادھر ادھر بال بھی پیدا کیے، ناخن بھی پیدا کیے، جس کو بعد میں کٹوانا تھا وہ بھی پیدا کیا تاکہ پارٹ اس کے کمپلیٹ ہو جائے. کٹوائے کیوں؟ طہارت کی خاطر، پاکیزگی کی خاطر.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اللہ نے جو بنی نو انسان کو پیدا کیا نا، تو سب انسان کی تخلیق یکساں ہے. ہر انسان کے قلب کے اندر ایک حصہ وہ ہوتا ہے. دیکھو نا کلام پاک میں اللہ فرماتا ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ جن اور وس یہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کو وسوسہ دیتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ یہ زردوشی پڑھیے. یہ گلاس سیدھا ہو، پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ گلاس میں رکے گا نا. جن الٹا کر کے تھے تو گر جائے گا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر ایک حیثیت رکھی ہے جو مطلب ہے کہ اچھے وشواس کو قبول کرتا ہے، دوسروں کو بھی کرتا ہے. اگر قبول نہیں کرتا تو پھر وہ صلاحیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یا صدور سے مراد قلب ہے، دل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر قلب کے اندر وہ خاصیت پیدا کی کہ وہ اچھے اثر کو قبول کرتا ہے، برے کو بھی قبول کرتا ہے جی. کوئی آپ کو اندو ناغم کی خبر پہنچے پریشان ہوتے یا نہیں ہوتے؟ آپ کا دل پریشان ہوتا ہے. خوشی کی خبر ملے تو اس کے اندر ایکسپٹ کرنے کی گنجائش ہے نا جی. سمجھ گئے جی. ہر انسان کے اندر ایک دل کے اندر ایک حصہ وہ ہے جو شیطان کے وشواس کو ایکسپٹ کرتا ہے جی. وہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، حضور کے اندر بھی پیدا کیا. جب حضور 5 برس کے تھے تو اب بچپنے کا دور ہے نا، تو بچپنے کے اندر بچے شرارتیں کرتے ہیں، شیطانیاں کرتے ہیں کا معاملہ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جا کر فرمایا کہ ایسے کرو کہ میرے محبوب کے قلب انور سے وہ حصہ ہی نکال دو. چنانچہ حضور خود بیان فرماتے ہیں، تمام حدیثوں کے اندر موجود ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے، بکریاں چرا رہے تھے. آپ کے دودھ کے بھائی اور دودھ کی بہن شیمہ یہ دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اماں کو بتایا کہ امی جان وہ قریشی نہیں. وہ 2 بندے آئے سفید کپڑے والے، انہاں پکڑ کے ٹایا تا پیٹ چاک کی تھا جناب. وہ بچو کچھ کڈیا تو ہم بھاگے. حضرت حلیمہ سعدیہ بھی دوڑتی ہوئے، وہ ان کے شوہر بھی دوڑتے ہوئے گئے کہ ہمارے پاس تو امانت تھی، اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو مالکوں کو کیا جواب دیں گے. وہاں پہنچے، حضور پریشان کھڑے تھے. حضور سے پوچھا کیا ہوا؟ حضور نے بتایا 2 آدمی آئے، انہوں نے آ کر مجھے لٹایا، میرا پیٹ چاک کیا، پیٹ چاک کرنے کے بعد دل باہر نکالا، پھر اس کو اپنے پاس سے کو لیکوڈ لائے تھے جی، اس سے یعنی آب کوثر کو لو، آب زمزم کہہ لو، اس سے دوہیا صاف کیا اور پھر اس کو دل کے اندر رکھا اور پھر جناب وہ یہ کیا کہ ٹانکے لگا کر سینچ دیا. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں اکثر و بیشتر حضور کے اندر سینے پر ٹانکوں کے نشان دیکھے. اب ایک اور بات ہے، ایک تو اس لیے تاکہ سرکار کے اندر، اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ ہمزاد ہوتا ہے، ایک شیطان لگا ہوتا ہے. میرا ہمزاد مومن ہو گیا، میرا ہمزاد ایمان لے ہے، یعنی میرے اندر وہ خاص ہی نہیں جو اثر انداز کر سکے جی. تو یوں کہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تکمیل انسانیت کے لیے. اللہ اس پر قادر تھا نہیں، بس سب کے دل میں وہ حصہ حضور کے دل میں پیدا ہی نہ کرتا جی. تو اللہ نے ختنے کیوں کروائے جی؟ پیدا ہی نہ کرتا جی، اس سے کیتے نا جی. یہ بغلاں شکلاں دے بال یہ کس پیدا کیتے؟ بعد منوانا تو پیدا کیوں کیتے جی؟ یہ ناخن کاٹو جناب، تو جو کٹوانے ہی تھے تو ان کو بڑھایا کیوں جناب؟ بڑھنا اس کی زندگی ہے، حیات ہے. کٹوانا طہارت ہے، صفائی ہے. اور ایک اور بات بھی بتانا تھا
انسان کے جسم کے اندر کچھ اعضائے رئیسہ ہیں کہ جن کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے. یہ جگر ہے، دل ہے، دماغ ہے، اور بھی ہوں گے، ڈاکٹر بیچتے جاتے ہیں. یہ وہ اعضائے رئیسہ ہیں کہ یہ اگر جسم کے اندر نہ رہے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. دل کو اگر نکال کر تشت میں رکھ دیں، اور یہاں بھی دل کا آپریشن ہوتا ہے نا، ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ٹرانسپلانٹ یہ نہیں ہوتا کہ دل نکال کر رکھ دیا، ویٹ کر رہے ہیں دعا کریں گے، نہیں، اس کے پہلے اس کا متبادل نظام کیا جاتا ہے. اب سرکار کے قلب انور کو نکال کر تھیل میں رکھا، اس کو دھو رہے ہیں جناب. سرکار ملاحظہ بھی فرما رہے، دیکھ رہے ہیں. بتانا یہ تھا کہ تمہاری زندگی میرے محبوب کی زندگی میں فرق ہے. تمہاری زندگی تمہارے دلوں جگر کی محتاج ہے، میرے مصطفیٰ کی زندگی جگر کی محتاج نہیں، جگر مصطفیٰ کا محتاج ہے. میرے مصطفیٰ دل کے محتاج نہیں، دل مصطفیٰ کا محتاج ہے. یہ بتانا، منظر بتانا منظور تھا. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوگی، وہ غزوہ احزاب میں تھی. حضور مولا کائنات کی نماز قضا ہوئی تو سورج پلٹ آ گیا. حضور کی 2-3 نمازیں قضا ہوئی، کوئی سورج واپس نہیں آیا. کیا وجہ تھی؟ بتانا یہ تھا کہ سرکار معلم بن کر آئے. حضرت علی معلم بن کر نہیں آئے. ہمارے لیے سند اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی ذات ہے. باقی جتنے افراد ہیں وہ تب ہیں جب حضور کے متبع ہوں. فرمایا کہ اگر میرے لیے بھی سورج آتا، میری امت کو قضا نماز پڑھنی کیسے آتی؟ میں نے نماز کو قضا کر کے امت کے لیے سہولت پیدا کر دی، ورنہ ہر امتی کے لیے تو سورج نہیں واپس آ سکتا. وہ علی تھے، آ گیا. ہر کسی کے لیے تو نہیں آ سکتا. اس لیے میرے لیے سورج نہیں آیا تاکہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ سجدہ صاحب، یعنی مطلب یہ ہے کہ قضا نماز کیسے کی جاتی ہے. ایک اور بات، اللہ تعالیٰ حضور فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے محبوب ہم کو ایسا پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھولیں گے. سرکار نماز میں بھولے نہیں بھولے. سجدہ صاحب کیا یا نہیں کیا؟ وہ اس لیے کہ ہم تو بھولیں گے تو ہم سجدہ صاحب کیسے کریں گے؟ سرکار نے سجدہ صاحب کر کے ہمیں سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ بتایا، نماز قضا پڑھ کے ہمیں قضا کرنے کا طریقہ بتایا. اور حضور فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو. اب کئی بندے نا ہمیں گمراہ کرنے کے لیے یہ پڑھو یہ کرو. آج کل یہ وہ سفلی لوگ کافی پتہ نہیں، سفلی سفلی پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. بہرحال ان سے پوچھے بھائی آپ حضور کے ساتھ موجود تھے، آپ نے دیکھا تھا ان کو روایتیں کرتے ہوئے؟ جن کی روایتیں آپ لیتے ہیں انہوں نے دیکھا تھا؟ امام بخاری نے دیکھا تھا؟ یہ انشاءاللہ آنے والی نشست میں کسی میں وہ ایک مضمون میرا آ رہا ہے بڑا. اللہ تعالیٰ وجادلہم بالاحسن، مجادلہ کرو احسن طریقے سے. وہ اسپیشل ایک مضمون ہوگا انشاءاللہ، آج کریں گے. ہاں جی، تہاڈا جواب ہو گیا؟ اچھا چلو جی. وہ تے اللہ نے جتنی کرنی اتنی کرنی. اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو اپنا فضل و کرم فرمائے. آپ کے ذوق کی وجہ سے میں بھی لگا رہا جناب، تو میں معذرت چاہتا ہوں اگر تاخیر ہوگی. مل کے جناب وہ لنگر کھاتے آتے، سلام دے بجائے اسی دعا کرنے ختم کرنے ہیں. یہ سارا جو پڑھا سلام ہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ہاں جی حضرات، عرض یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ